یہاں پہ موضوع گفتگو کیا ہے؟ موضوع علم الاصول ہے، علم اصول کا موضوع۔ مصنف یہاں پہ جو چیز بیان کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایک مقدمتاً چیز کہ یہ جو بحث ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رؤوس ثمانیہ کی بحث کہتے ہیں نا، کہ 8 نکات ایسے ہوتے ہیں جو علم کے شروع میں لکھے جاتے ہیں اس کی معرفت کے لیے۔ اس میں ایک تو اس علم کی تعریف ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس علم کا موضوع ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا واضح کون ہے، اس کے مسائل کیا ہوں گے، غرض و فائدہ، بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ مصنف نے تعریف بیان کرنے کے بعد، یعنی ابھی تک جو 2 صفحے سارے بیان ہوئے ہیں نا وہ تعریف کے تھے ٹوٹی طور پہ، اور وہ جو حکم ظاہری اور واقعی کی جو ساری تفصیل تھی وہ تعریف کے اندر جو حکم شرعی کا لفظ تھا نا اس کی وضاحت کے لیے تھے۔ ٹھیک ہے، کہ حکم شرعی ہمارے پاس 2 طرح کا ہوگا، یا حکم واقعی ہوگا یا حکم ظاہری ہوگا، اور دونوں کے ہیں استنباط جو ہوں گے وہ علم اصول فقہ سے ہوں گے۔ اچھا، ابھی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ علم اصول فقہ کا موضوع کیا رہے گا، یعنی اس میں ہم کس چیز کے متعلق جو ہے وہ بحث کریں گے۔ موضوع کی جو تعریف کی جاتی ہے، ملا عبداللہ پڑھا ہے آپ نے؟ حاشی ملا عبداللہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ موضوع کی بحث کی گئی ہے نا، کہ جس میں ایک ایسی چیز کہ جس کے عوارض ذاتیہ کے متعلق بحث کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ موضوع کہلاتا ہے، اور اگر عوارض غریبہ کے بارے میں بحث ہو تو وہ موضوع نہیں کہلاتا۔ اب یہ درس جو کفایہ میں جب شروع ہوتا ہے تو یہ بڑا لمبا جاتا ہے، وہاں پہ 8 قسمیں بیان کرتے ہیں اور ڈیٹیل سے، لیکن عام طور پر اصول میں یہ بیان نہیں کی جاتی، بس یہ موٹا موٹا لفظ یاد ہو کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس علم کے جو مسائل ہوتے ہیں، یعنی ہم اس کی مثال فقہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی ہم روزہ کے بارے میں بات کریں گے، کبھی معاملات کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے، کبھی جو ہے نا وہ ہم خود انسان کی جو طہارت ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، بہت سارے انسان کے جو افعال ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگی؟ بات ہوگی کہ یہ فعل اس نے کیسے انجام دینا ہے، یہ فعل اس کا واجب ہے یا حرام ہے، باطل ہے، کیا چیز ہے۔ تو ان سب میں ہم ایک مشترکہ چیز دیکھتے ہیں کہ بھئی ان سب میں ایک چیز جو مشترکہ اور جامع ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب میں جو جامع جو بات ہو رہی ہے وہ انسان کے فعل کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جب بھی بات ہوتی ہے کہ یہ کام واجب ہے، حرام ہے، صحیح ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کا عمل ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا انفرادی فعل ہو یا کیا ہو، اجتماعی فعل ہو، جسے کیا کہتے ہیں؟ معاملات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ساری چیزوں کو دیکھ کے ان کا ایک مشترکہ موضوع بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک سے کیا کہتے ہیں؟ جامع، جامع بین الموضوعات المسائل، یعنی اس علم کے بہت سارے مسئلے ہیں، مسئلہ نمبر 1، مسئلہ نمبر 2، مسئلہ نمبر 3، اور ہر مسئلے کا ایک موضوع ہے، ہر مسئلے کے جو موضوع ہے پھر سارے وہ موضوع جمع کریں گے، سارے موضوع جمع کر کے ان کے لیے ایک ہمیں کیا چاہیے؟ جامع چاہیے۔ تو وہ جو جامع کہلائے گا وہ اس علم کا کیا بن جائے گا؟ موضوع بن جائے گا۔ ہم کیا کہیں گے کہ اس علم میں جو بھی مسئلہ ڈسکس ہوگا وہ مسئلہ اسی موضوع کے کیا اوپر کھڑا ہوگا۔ نحو میں ہم ایسے کرتے ہیں، نحو میں ہم نے جو ہے وہ بحث کی، مفعول کے اعراب کی بحث کی، اسم فاعل کے اعراب کی بحث کی، استثناء کی بحث کی، نواصی کی بحث کی، ساری ہم نے سب میں دیکھا کہ اصل بحث ہو کیا رہی ہے، کہ وہ جو کلمہ کے آخر پہ اعراب دینا ہے وہ کیا رہے گا، ساری بات اسی کے اوپر گزری۔ اس کا مطلب ہے کہ موضوع بحث کو کلمہ ہی واقعہ ہو رہا ہے، ہاں کلمہ کے بارے میں، لیکن بحث کا انداز ہمارا کیا ہوگا کہ کلمہ کے ہم لغوی معنی کی بحث نہیں کریں گے، اسی طریقے سے ہم کلمہ کی کیا ہے وہ تصریف کی بحث بھی نہیں کریں گے، اس کے جو ہے وہ حروف اصلی کون سے ہیں، بلکہ ہم کیا بحث کریں گے کہ اس کے آخر پہ جو ہے نا اعراب ظاہر ہوگا یا مقدر ہوگا یا محلی ہوگا، اگر ظاہر ہوگا تو کون سا اعراب ہوگا، اعراب اصلی ہوگا یا فرعی ہوگا، علامت اصلی ہوگی فرعی، یہ ساری بحث وہاں پہ کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ موضوع ہمارا کلمہ ہی بنا، لیکن کلمہ میں ہم کس چیز کو فوکس کر رہے ہیں؟ اس کے آخر کو کیا فوکس کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں ایک مشترکہ نقطہ مل گیا۔ یعنی کوئی بھی علم اگر آپ شروع کرتے ہیں تو اس کے سارے مسائل کو پہلے آپ اسٹڈی کرتے ہیں، ان مسائل میں سے ہر ایک کا آپ موضوع دیکھتے ہیں، پھر اس موضوع کو آپ جمع کر کے اس کا آپ ایک کیا بناتے ہیں؟ ایک آپ جامع بناتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے علم اصول فقہ میں جب ہم آئے، علم اصول فقہ میں ہم نے کیا ہے کہ کبھی بحث جو ہے وہ ہم نے شروع کی یہ قرآن کا ظاہر حجت ہے حجت نہیں ہے، پھر یہ بحث ہماری پلٹ گئی، کبھی صیغہ امر جو ہے نا اس سے کیا حرمت ثابت ہوتی ہے یا مکروہ ثابت ہوتا ہے، پھر بحث پلٹی اور شروع ہو گئی کہ صیغہ جو فعل امر حاضر کا صیغہ ہے اس سے جی وجوب ثابت ہوتا ہے یا استحباب ثابت ہوتا ہے، پھر اس طریقے سے حالات پلٹے اور قیاس کی بحث شروع ہوگی، بھی قیاس حجت ہے حجت نہیں ہے، پھر جی بحث استصحاب کی شروع ہوگی، پھر کبھی بحث اجماع کی شروع ہوگی، پھر کبھی عقل کی شروع ہوگی، مختلف چیزیں۔ جب مختلف حالات میں بحث ہونے لگی، اب ظاہری بات ہے اس میں سنی بھی بحث کر رہے ہیں، شیعہ بھی بحث کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی قرآن اور حدیث سے احکام شرعی نکالنے ہیں، وہ بھی اس کے لیے قواعد بنا رہے ہیں، تو وہ مختلف طرح کے قاعدے لے کر آ رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے۔ جیسے فرض کریں اجماع ایک ایسا اجماع جس میں معصوم شامل نہیں ہوتا، قیاس ہو گیا، لیکن بالآخر وہ بحث تو ہو رہا ہے اس کے اندر،
علم اصول فقہ میں بحث ہو رہا ہے، بحث یہی ہو رہی ہے نا کہ یہ آیا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، قیاس، قرآن، حدیث، قول معصوم کا حجت ہونا، راوی کا حجت ہونا، یہ ساری چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، جمع کرنا ہے۔ جمع کر کے ہم نے اس کا ایک کیا بنانا ہے، مشترکہ عنوان بنانا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ پھنس گئے، انہوں نے کیا کہ قیاس جو ہے وہ باطل ہے، اور جو ہے وہ قول معصوم حجت ہے، سنت معصوم، ان دونوں کے جامع ہم کیا بنائیں بھائی؟ کوئی جامع بنتے نہیں ہے، تو چیزیں جو ہے وہ آپس میں لڑائی والی ہیں ساری کی ساری، ٹھیک ہے، ان میں کیا ہم جامع بنائیں گے؟ تو لہٰذا جو ہے نا اب یہاں پہ یہ پرابلم کھڑی ہوگی کہ علم اصول فقہ شروع تو کر بیٹھے، لیکن اس کے جتنے بھی موضوعات اور جتنے بھی مسائل تھے اس کا کوئی ایک جامع عنوان یہ لوگ نہیں دے سکے۔ جب یہ جامع عنوان نہیں دے سکے تو ادھر سے جو ہے وہ منطق والوں نے، حاشی ملا عبداللہ والوں نے اور اہل فلسفہ نے شور ڈال دیا کہ بھئی آپ کے علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جو بھی انسان علم بناتا ہے کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، یہ کوئی مجلس تھوڑی ہو رہی ہے کہ بغیر موضوع کے آپ کبھی یہ بات کریں کبھی وہ بات کریں، ٹھیک ہے، کوئی اس طریقے سے کشکول تھوڑی ہے، کشکول تھوڑی بنانا ہے آپ نے، آپ علم کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ علم کی بنیاد میں تو چیز کیا ہوتی ہے کہ تمایز ہوتا ہے، تمایز میز سے، تمایز العلوم ما بینہا، یہ قانون چلا کہ جو بھی آپ علمی ٹاپک شروع کر رہے ہیں وہ دوسرے سے آپ کا کیا ہونا چاہیے، جدا ہونا چاہیے۔ مکس اپ والی مجلس اور کشکول نظام نہیں چلے گا۔ یہ اہل علم اور فلسفہ اور منطق کی دنیا والوں نے وہاں پہ شور ڈالا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایک علم کی بنیاد رکھ رہے ہیں، نہ کہ آپ خطابت کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور علم کی بنیاد میں آپ کو کیا چاہیے کہ جو بھی آپ علم بنا رہے ہیں اس کی دوسروں سے کیا ہو، تمایز ہو، دوسروں سے کیا ہو، اس کا امتیاز ہو۔ اور امتیاز تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنے علم میں ڈسکس ہونے والے ہر مسئلے کا جو موضوع ہے ان تمام موضوعات کے لیے ایک جامع موضوع آپ ہمیں دیں گے۔ اگر آپ ہمیں جامع موضوع اپنے علم کا نہیں دے سکتے تو ہم اپنے جو ہے نا کاغذوں میں انسپیکشن جب ہم لگائیں گے تو ہم آپ کے علم کو فیل کر دیں گے، ہم کہیں گے یہ کوئی علم نہیں ہے، یہ مجلس اور خطابت چل رہی ہے آپ کی، ہم آپ کو ڈگری نہیں دیں گے کہ آپ کو کوئی مستقل علم ہے، ہم کہیں بس آپ نے کشکول بنایا ہوا ہے، کبھی آپ اس میں کوئی نحوی بحث کر لیتے ہیں، کبھی صرفی بحث کر لیتے ہیں، کبھی دل کرے تو فلسفے کی کچھ بحث کر لیتے ہیں، ایسی کشکول سے بنا دیا، کوئی مستقل آپ لوگوں کا علم ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا علماء اصول جو ہے یہاں پہ پریشان ہو گئے، ان کا یہ تو بھی کام خراب ہو گیا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بھئی ہمارے جو علم اصول فقہ میں جو موضوعات ڈسکس ہو رہے ہیں ان کا میں جامع ملنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، قیاس اور قول معصوم میں کیا جامع ملے گا، ہم اس کا کوئی جامع بنا کے دیں تو ان کو کیا ہوگی، ٹینشن ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم خود ٹینشن نہیں لیتے، ہم ان کو ٹینشن دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ جو آپ نے قانون بنایا ہے کہ تمایز العلوم ہمیشہ ایک ہی موضوع کے مشخص کرنے سے ہوگا، یہ قانون آپ کہاں سے لے کر آئیں؟ ٹھیک ہے، کہ علوم کے درمیان جو فرق آپ کریں گے کہ میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ چونکہ مجلس کا آپ نے ایک موضوع نہیں بتایا لہٰذا آپ کی مجلس جو ہے نا ہم علمی نہیں لیں گے، آپ مجلس پہ ایسی خطابت کر رہے ہیں مختلف چیزیں۔ میں کہوں آپ کو کس نے کہا ہے کہ اگر مجلس کا ایک موضوع بتایا جائے تو وہ علمی ہوتی ہے، اور اگر ایک موضوع میں نہ بتاؤں تو وہ علمی نہیں ہوتی؟ وہ کہتے ہیں پھر کیسے آپ کے فرق ہم کیسے کریں گے کہ آپ کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ علوم کے درمیان جو تمایز ہے نا وہ فقط موضوع کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، وہ جو آپ کا ہدف اور مقصد ہے اس کی بنیاد پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہاں سے ایک نیا نظریہ اصولیوں نے نکالا کہ تمایز العلوم ما بینہا بالغرض، کہ آپ ایک غرض کو لے آئیں، مقصد کو لے آئیں، ہدف کو لے آئیں، آپ ایک ہدف معین کریں کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں۔ اگر وہ ہدف آپ ایک بنا لیتے ہیں، دو ہدف نہیں ہیں، ایک ہی ہدف ہے آپ کا، ایک ہدف ہے تو اس ہدف کے ماتحت جتنے بھی ٹاپک ڈسکس ہو سکتے ہیں وہ اس علم کا کیا بنتے جائیں گے، موضوع بنتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ کو اپنے علم کے لیے ایک ہدف دینے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، استنباط حکم شرعی ہے نا، کہ حکم شرعی ہم نے قرآن حدیث سے نکالنا ہے، اس کے لیے ہم قواعد تلاش کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارا ہدف یہ ہے کہ کون سی چیز اور کون سا قاعدہ ایسا ہے کہ جو طرق استدلال کے اندر ایک کبرا کے طور پہ واقع ہو سکتا ہے تاکہ ہم حکم شرعی کو نکال سکیں، ہمیں ایسے قواعد چاہیے۔ تو یہ ہمارا ہدف اور مقصد ہے۔ جو علم اصول کی ہم نے تعریف بیان کی تھی تو آپ کو واضح ہو گیا تھا کہ علم اصول فقہ میں ہم ایسے قواعد کے متعلق بحث کریں گے کہ جن قواعد کی بحث کرنے کے بعد جو اس کا نتیجہ ہے وہ طرق استنباط میں کیا واقع ہوگا۔ بس ہمارا مقصد کیا ہے، استنباط کرنا، حکم شرعی کو نکالنا ہے۔ تو استنباط میں جو قانون ہمیں ملے گا وہ قانون کیا ہو جائے گا، ہمارا کیا بنتا جائے گا، موضوع
گفتگو بنتا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے علم کو باقی علوم سے جدا کر لیا، لیکن ایک موضوع دیکھ کر نہیں بلکہ ایک ہدف دیکھ کر۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے ایک بندہ مجلس پڑھے اور وہ کہے کہ میری مجلس کا موضوع نہیں ہے، لیکن میری مجلس کا ہدف کیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ باعمل انسان بنانا ہے۔ اب باعمل انسان بنانے کے لیے چاہے تو وہ اس میں جو ہے وہ تاریخی واقعات بیان کرے، چاہے تو وہ اس کے اندر جو ہے نا اخلاقی واقعات بیان کرے، چاہے تو وہ اس کے اندر فقہی احکام بیان کرے۔ ہم کہیں یہ کیا تاریخ، اخلاق اور فقہ آپ نے تینوں جو ہے وہ جمع کر دیا مجلس کے اندر۔ یہ ایک مجلس آپ کی ایک موضوع پہ تو نہیں ہوئی، وہ کہیں گے ایک ہی موضوع ہے ابھی۔ وہ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ مجلس کا دوسری مجلس سے فرق ہونے کے لیے موضوع کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہدف کا ہونا کیا ضروری ہے۔ اور میری مجلس کا ہدف اور مقصد کیا تھا؟ انسانوں کو باعمل بنانا تھا۔ تو باعمل ہدف کے لیے چاہے مجھے فقہی حکم بیان کرنا پڑے، چاہے تاریخی بیان کرنا پڑے، چاہے اخلاقی بیان کرنا پڑے، میں سب کو کیا بیان کروں گا۔ وہ آگے سے جو ہے وہ نزاع اگر ڈال دیں نہیں نہیں پھر تو آپ کی یہ مجلس کشکول بن گئی ہے، ایک جو ہے وہ دوسری مجلس سے جدا نہیں ہوگی، کبھی آپ وہ بات کریں کبھی یہ بات کریں، کہتے نہیں کشکول نہیں بنی۔ میری مجلس دوسری مجلس سے جدا ہوئی ہے، تمایز ہوا ہے، لیکن یہ جو تمایز ہے یہ موضوع کی بنیاد پہ نہیں ہوا، بلکہ کس کی بنیاد پہ ہوا؟ غرض اور مقصد کی بنیاد پہ ہوا۔ تو یہاں سے سید خوئی علیہ رحمہ اور باقی جو ہے علماء اصولیوں نے اور اسی طریقے سے جو ان کے استاد ہیں انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ بھئی ہمیں بس علم کے موضوعات کو الگ کرنا ہے نا، تو وہ الگ کرنے کے لیے ہمیں چاہے اس کا ایک موضوع نہ بھی ملے، فقط اس کا اگر غرض اور مقصد ہمیں مل جائے نا الگ کرنے والا، تو وہی کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے۔ تو پس انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنے علم اصول فقہ کے لیے ایک غرض دے دیتے ہیں، اور وہ غرض کیا ہے کہ ہر وہ قانون جو ممکنہ طور پہ مدد کر سکے استنباط حکم شرعی میں، وہ ہمارا کیا بنتا جائے گا؟ موضوع گفتگو بنتا جائے گا۔ اب چاہے وہ کوئی نحو کا قانون ہو، چاہے وہ فلسفہ کا قانون ہو، چاہے وہ علم صرف کا ہو، جو بھی ہو وہ سارا ہم اس کے اندر کیا لیتے ہیں گے، اور یہ ہمارا ایک مقصد بنے گا۔ اس مقصد کے تحت آپ ہمارے علم کو اوکے قرار دیں۔ اوکے کریں کس بنیاد پہ؟ کہ واقعی جی آپ کا علم باقی علوم سے کیا الگ ہے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ علم اصول فقہ کے اندر بہت سارے موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں، اور ان موضوعات کے لیے ایک جامع موضوع ہمیں نہیں ملا۔ جب اس کے لیے جامع موضوع نہیں ملا تو ادھر سے علماء فلسفہ اور علماء منطق نے یہ الزام لگا دیا کہ آپ کے کوئی علم کا موضوع نہیں ہے۔ جب موضوع نہیں ہے تو آپ کا علم باقی علوم سے جدا نہیں ہوگا، جب باقی علوم سے اس کی جدائی حیثیت نہیں ملے گی، امتیازی حیثیت نہیں ملے گی، تو لہٰذا آپ کے علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہو جائے گی، اس کو ہم کشکول قرار دیں گے، مجلس قرار دیں گے ایسی۔ تو پھر انہوں نے کیا ہے ان کے مبنی کو توڑ دیا، یعنی اصل اشکال انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے موضوع جامع بنایا، وہ تو بننا نہیں تھا، انہوں نے ان کے نظریے کو ہی توڑا۔ بھئی آپ یہ جو نظریہ دے رہے ہیں کہ جی علوم کے درمیان تمایز اور اختلاف ہمیشہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ ایک موضوع کی بنیاد پہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ آپ نے کہاں سے نظریہ نکالا ہے؟ ہم آپ کو نیا نظریہ دیتے ہیں کہ علوم کے درمیان فرق مقصد کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے لیے بہت سارے شواہد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ علم منطق شروع کرتے ہیں، خود علم منطق علماء منطق سے کہا کہ آپ اس میں کیا ایسی بحثیں نہیں کرتے کہ جن بحثوں کے تعلق لغت سے ہے، ٹھیک ہے، دلالت وضعی کی، دلالت التزامی کی، یہ بحثیں آپ کر رہے ہیں منطق میں بھی، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ لغت سے ہے۔ آپ خود منطق میں ایسی بحثیں کرتے ہیں جس کا تعلق بعض کا فلسفہ سے ہوتا ہے، وجود سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو ہم آپ کے علوم میں دکھا سکتے ہیں، دنیا کے کون سے علم ایسے ہے کہ جو دوسرے علوم والی بحثیں اندر لے کر نہیں آتا؟ سارے لے کر آتے ہیں۔ تو اگر آج اپنے آپ معیار کے اوپر بات کریں کہ نہیں جی ہمارے علم کا موضوع ایسا ہونا چاہیے جو کسی علم کے موضوع کے اندر واقع نہ ہو، بالکل الگ تھلگ ہو، تو وہ تو آپ کوئی بنا ہی نہیں سکتے۔ جو بھی موضوع بنائیں گے آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو بحث کرنی پڑے گی، اور پھر وہاں پہ آپ کو کہنا پڑے گا جی اس بحث کا چونکہ ہمارے علم کے ساتھ تعلق بنتا ہے، ایک اس کا جو ہے وہ ہدف بنتا ہے، مقصد بنتا ہے، تبھی ہم یہ بحث کر رہے ہیں، وگرنہ اصل بحث تو یہ میڈیکل کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب علم فقہ میں کیا کہیں گے؟ مثلا بعض تو میڈیکل کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ جی زخم ضرر دے گا یا نہیں دے گا، اس سے حرج ہوگا یا حرج نہیں ہوگا، تیمم کریں گے یا پانی ڈالیں گے، کیا بحث ہوگی؟ خود اکنامکس کی اور اقتصاد کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بینک ہو گیا یا یہ کرنسی ہوگی، اس کی مالیت ہے یا مالیت نہیں ہے، مالیت کا کیا معیار ہے، وہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں ساری کی ساری۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مصنف کہیں گے کہ یہ جو آپ لوگوں نے قانون بنا رکھا ہے نا کہ جی ایک موضوع رکھیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے، اس کے تو خود آپ کے اپنے علم منطق بھی اس کی فالو نہیں کر رہے اس چیز کو۔ دنیا کے جتنے علوم لے ہیں انہوں نے کیا اس طرح کا کام کیا ہوا ہے، اور سارے کہتے ہیں کہ نہیں جو بھی ہمارے مقصد اور ہدف کو پورا چیز کرتی ہوگی نا ہم اس کو ڈسکس کریں گے اپنے علم کے اندر۔ یہ آپ نہ کہیں کہ اگر ہم نے اپنے جو ہے وہ علم کے اندر کسی اور ٹاپک کو چھیڑ دیا جس کا تعلق جو ہے وہ لغت سے تھا، ڈکشنری سے تھا، فلسفہ سے تھا، ہمارے اوپر آپ الزام لگانے لگ جائیں کہ یہ کیا آپ نے کشکول بنا دی، ادھر کوئی نہیں کہے گا کشکول آپ نے بنا دی، سارے کہیں گے نہیں یار آپ کا جو مقصد اور ہدف ایک تھا چونکہ،
تو اس ہدف کے تحت آپ کو یہ بحث چھیڑنی پڑے گی، تو لہٰذا اچھا ہے یہ آپ اپنے علم میں چھیڑیں۔ تو لہٰذا یہ خلاصہ کلام کیا ہوا کہ تمایز العلوم ما بینہا بالغرض، یہ غرض کے ذریعے سے تمایز ہوتا ہے۔ یہ جو موضوع والی کہانی چلائی ہوئی ہے نا ان لوگوں نے، یہ جو ہے وہ نظریہ ہی ان کا غلط ہے، نہ وہ خود اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، نہ کوئی دنیا کے علم عمل کر رہے ہیں، بس ہمیں جو ہے وہ اصول والوں کو پھنسایا ہوا ہے کہ آپ یہ ایک موضوع دو ہمیں، تو ہم کہاں سے بھی موضوع دیں، ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ واضح یہ تصور، ٹھیک ہے۔ اچھا اب عبارت کے اوپر آ جائیں، موضوع علم الاصول۔ ان هذا العلم غیر متکفل، ٹھیک ہے، بے شک یہ جو علم ہے غیر متکفل، یہ ذمہ داری لے نہیں رہا، کس کی، کہ للبحث عن موضوع خاص، کہ کسی خاص موضوع کے بارے میں یہ بات کرے گا، بل یبحث عن موضوعات شتى، بلکہ یہ بہت سارے موضوعات کے بارے میں بحث کرے گا، کہ یہ کیا ہوگا، کشکول بن گیا، ابھی کوئی ایک موضوع ہی نہیں ہے، ابھی مجلس کا ایک موضوع نہیں ہے، بہت سارے موضوعات کے بارے میں بحث کرے گا۔ آخر کیا کہہ رہے ہیں کہ تشترک کلھا، کہ جتنے بھی ہم موضوعات لے کر آئیں گے وہ سارے کے سارے شریک ہو جائیں گے، فی غرضنا، ہماری اس مقصد میں، کہ المہم منہ، کہ جو اس علم اصول سے جو ہماری مہم غرض ہے نا، مقصد ہے، وہ سارے اس میں کیا ہوں گے، شریک ہوں گے۔ یعنی موضوعات زیادہ ہوں گے لیکن غرض اور مقصد کیا ہوگا، ہمارا ایک ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی خاص موضوع بن ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ غرض کیا ہے، وہ ہوا استنباط الحکم شرعی، یہ غرض ہے کہ حکم شرعی کو کیا نکالنے۔ فلا وجہ، پس کوئی وجہ نہیں بنتی کہ لے جعل موضوع ھذا العلم، کہ ہم جو ہے وہ اس علم کا موضوع قرار دیں، کس کو جی، ادلہ اربع کو۔ یعنی یہاں پہ مصنف رد کر رہے ہیں جو گزشتہ علماء اصول تھے، ان کو رد کر رہے ہیں۔ گزشتہ علماء اصول کیا تھے، وہ منطقی اور فلسفیوں سے تھوڑا گھبرا کے، ڈر کے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جی ہم موضوع دے رہے ہیں اپنے علم کا۔ انہوں نے کہا بھی کیا موضوع، انہوں نے کہا جی ہمارے جو علم اصول کا موضوع ہے نا، وہ ادلہ اربع ہیں، قرآن، سنت، اجماع، عقل، یہ جی ہماری موضوع ہے، ہم ان کے بارے میں بحث کریں گے۔ حالانکہ اندر بحث ان کے بارے میں نہیں ہو رہی تھی، قیاس کے بارے میں بحث چل رہی تھی، استحسان کے بارے میں بحث چل رہی تھی، انہوں نے یہ موضوع دے دیا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو کسی نے کہا کہ بھی آپ تو قیاس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اور ادھر جا کے اصول عملیہ میں برات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، استصحاب کے بارے میں۔ انہوں نے کہا چلیں موضوع ہم چینج کر لیتے ہیں، ادلہ اربع بھی ہو گیا، استصحاب بھی ہو گیا، اور کیا قیاس بھی موضوع ہو گیا، یہ سارا اکٹھا بنا لو موضوع، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ بیچارے کیا کرتے رہے، موضوع بناتے رہے ایک نہ ایک۔ مصنف نے کہا بھی فلا وجہ لہذا شیء، اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی، آپ کیوں موضوع بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سیدھا سیدھا کیا کہ بہت سارے موضوعات ہیں، مقصد ایک ہے، ٹھیک ہے۔ فلا وجہ، یعنی کوئی وجہ نہیں بنتی، کیونکہ موضوعات جب ہمارے زیادہ ہیں، غرض ایک ہے، تو غرض ایک ہے، کافی ہے۔ فلا وجہ، پس کوئی وجہ نہیں بنتی کہ لے جعل موضوع ھذا العلم، کہ اس علم کا موضوع قرار دیں، کس کو قرار دیں، خصوصاً ادلہ الاربع، فقط، کہ فقط ادلہ اربع کو اس کا موضوع قرار دیں، کہ جو کہ کیا کتاب، سنت اور اجماع العقل ہے۔ یا پھر آپ کے اوپر اعتراض ہوگا کہ بھی ادلہ اربع کو قرار دیا تو آپ قیاس کے بارے میں کیوں بحث شروع کر دی، استصحاب کے بارے میں کیوں شروع کی، او بے اضافت، مزید آپ اضافہ کرتے جائیں کہ جی آپ بے اضافت الاستصحاب او بے اضافت القیاس والاستحسان، اس کو آپ کیا موضوع میں رکھتے جائیں۔ کما صنع المتقدمون، جیسا کہ جو گزشتہ علماء اصول ہیں، اہل سنت والے ہو گئے اور سارے، انہوں نے یہ کام کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے علم کا موضوع دیا ہے تاکہ اہل مناطق کو کیا کریں، وہ لوگ راضی کریں، ٹھیک ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ولا حاجت الی الالتزام، ہمیں اس بات کی پابندی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کون سی پابندی، کہ بان العلم لا بد له من موضوع، کہ کوئی بھی علم ایسا ہوگا کہ کوئی بھی علم کیا ہے، لا بد له، اس کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے، کہ من موضوع، اس کا ایک ایسا موضوع ہو کہ یبحث عن عوارض ذاتیہ، پھر اس موضوع کے اوپر جو چیزیں عارض ہوتی ہیں نا، جو ذاتی طور پہ عارض ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جو منطق میں ہے، تہذیب میں ہے، انہوں نے جو اہل منطق نے قانون دیا، کہتے ہیں لا حاجت ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس قانون کو مانیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل یہ جو علم اصول فقہ کا ایک موضوع بنا رہے تھے، یہ ان لوگوں کو کنہوں نے تنگ کیا تھا، یہ منطقی لوگوں نے تنگ کیا ہوا تھا، یہ کہہ رہے تھے ہم آپ کے علم کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے۔ ابھی مصنف کیا ہے، ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، لا حاجت، اس کی کس نے کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کہ بین العلم لا بد له، کہ علم کے لیے ضروری ہے ایک ایسا موضوع ہونا کہ جس میں پھر بحث کی جائے اس کے عوارض ذاتیہ کے متعلق، اسی علم میں، یعنی اس علم میں کیا ہے، اس موضوع کے اوپر جو بھی چیزیں عارض ہوتی جائیں گی ذاتی طور پہ، ان خود اسی موضوع کا حصہ بنتا ہو، کسی اور کا حصہ نہ بنتا ہو، اس کے بارے میں کیا بحث کرتے جائیں۔ کما تسالمت علیہ، جیسے کہ یہ وہ بات ہے کہ تسالمت علیہ، جس کے اوپر کیا ہو گیا، تسالم، یعنی اتفاق ہو چکا ہے۔ کن کا اتفاق ہے، کلمۃ المنطقین،
منطقی علماء کے کلمے کا، ان کے قول کا اسی بات کے اوپر اتفاق ہے کہ علم کے لیے ایک موضوع کا ہونا ضروری ہے، کہ جس موضوع کے پھر عوارض ذاتیہ کے متعلق آپ اس میں بحث کریں گے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ هَذَا لَا مُلْزِمَ لَهُ وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، کہ منطقی نے جو بات کی ہے اس کے لیے کوئی ملزم نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی بات کو کیوں بھی اپنے پر لازم قرار دیں، اور اس کے اوپر کوئی دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ یعنی وہ اصل کہانی کیا ہے کہ اصل وہ موضوع ایک کیوں بنانا چاہتے ہیں، ان سے سوال ہوگا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں ایک موضوع، وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں تاکہ جو علوم ہیں نا وہ الگ الگ رہیں، مکس اپ نہ بنے۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہی آپ کی غرض ہے نا، تمایز العلوم آپ چاہتے ہیں، چھتری تمایز العلوم اور موضوع، اور ان کے نوری تمایز العلوم، ہم کہ تمایز العلوم کیا ہے، یسیر بغرض واحد، تمایز العلوم تو ایک غرض سے بھی ہو سکتا ہے نا، تو جب ہم غرض آپ کو ایک دیں گے تو تمایز ہوگا یا نہیں ہوگا، ہو جاتا ہے۔ یہ ان کو پہلے ہم جواب دیں گے۔ دوسرا ہم جواب کیا دیں گے کہ اگر آپ موضوع کا ایک ہی موضوع بنانا چاہتے ہیں تو پھر علم منطق میں آپ لغت کی بحثیں کیوں چھیڑ دیتے ہیں بھائی، لفظی بحثیں کیوں چھیڑ دیتے ہیں، مباحث الفاظ کیوں چھیڑی ہوئی وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں، نہیں جی وہ یہ منطقی کی غرض اس سے ہے الفاظ سے، کیونکہ جی فکر جو ہے نا بغیر لفظوں کے نہیں ہوتی، فکر کے اندر لفظ آ چکے ہیں، ادھر آپ کی غرضیں چل جاتی ہیں اور لغت کی بحث آپ لے آتے ہیں، ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ہم آپ کو غرض کے ذریعے سے علم کو الگ کر کے دے رہے ہیں، ادھر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے۔ لہٰذا آپ تو اپنی بات کے اوپر ہی پکے نہیں ہو رہے، آپ کہہ رہے تھے جی علم کا موضوع ایک ہونا چاہیے پھر اس کے حوالے ذاتی کے متعلق بحث ہو، ادھر تو آپ نے ایک موضوع معرف اور حجت بنایا اور بحثیں کس کی شروع کر دیں، لفظوں کی شروع کر دیں، واضح۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمایز العلوم نہ زمانہ ماضی میں موضوع کی بنیاد پہ تھا، اور نہ کیا ہے وہ آنے والے جدید دور میں، اور نہ ہمیشہ تک تمایز کیا نام ہے موضوع کی بنیاد پہ ہوگا تمایز، بلکہ یہ جدائی کس بنیاد پہ رہے گی، ہمیشہ غرض کی کیا بنیاد پہ رہے گی۔ آپ اپنے غرض اور مقصد بناؤ، اس غرض اور مقصد کے لیے جتنی چیزیں معاون ہیں ساری کیا اس کے اندر آپ ڈسکس کرتے جاؤ، تو جب غرض ایک ہو جائے گی تو علم الگ ہوتا جائے گا خود بخود، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو خام کا کیا موضوع بنانا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہو گیا، مصنف نے علماء منطقیوں کے جو نظریے ہیں نا ان کو ایک طرح سے اڑا کے رکھ دیا۔ اچھا، فائدہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے شروع میں، بالکل جو پہلے شروع میں ہم نے فائدہ پڑھا تھا نا بھائی، قرآن مجید کی آیات میں روایات میں شرعی احکام لکھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ یہ بحثیں لے کر بیٹھ کے ہیں کہ حکم شرعی نکالنا ہے۔ تو ہم نے کیا تھا، وہاں تو صیغہ امر لکھا ہوا ہے نا، صیغہ امر انکحوا میں بھی صیغہ امر لکھا ہوا ہے، فاستبقوا الخیرات میں بھی صیغہ امر لکھا ہوا ہے، اور کیا ہے جی اقیموا الصلاۃ میں صیغہ امر لکھا ہوا ہے۔ تو ایک جگہ سے آپ مستحب مراد لیتے ہیں، ایک جگہ پہ فقط آپ مباح مراد لیتے ہیں، ایک جگہ پہ آپ کیا مراد لیتے ہیں، واجب مراد لیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ مباح کبھی سمجھ رہے ہیں، کبھی واجب سمجھ رہے ہیں، کبھی مستحب سمجھ رہے ہیں، یہی حکم شرعی ہے، یہ آپ خود نکال رہے ہیں نا، لکھا ہوا تو نہیں ہے نا اس آیت یا روایت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو استنباط کی ضرورت پڑ رہی ہے، جب استنباط کی ضرورت پڑ رہی ہے تو استنباط آپ ایسے تو نہیں کریں گے اپنی مرضی کی بنیاد پہ، کوئی نہ کوئی پیچھے آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے، لہٰذا اس قانون اور دلائل کے لیے آپ کے پاس کوئی علم ہونا چاہیے۔ ایک آپ علم بنائیں، 2 صفحوں کی کوئی کاپی بنائیں، اس کے اندر چیزیں آپ طے کریں کہ بھی کہاں پہ صیغہ امر آتا ہے تو اس سے واجب سمجھا جاتا ہے، کہاں پہ صیغہ امر ہے تو اس سے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ نہیں تو کل کوئی ایسا نہ ہو کہ کل کوئی تحریک چلا دے کہ فنکحوا ما طاب لکم، مثلا کہ اسلام نے تو 2 نکاح واجب کیے ہیں، ایک تو واجب ہی پورا نہیں ہو رہا جی، 2 واجب میں نکاح کرنا، اور ادھر سب علماء کو آپ فاسق قرار دیں کہ دوسری شادی کیوں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو آپ یہ پھر چلیں گے نا، آپ نے صیغہ امر سے وجوب ہی ثابت کرنا ہے تو پھر ہر جگہ پہ وجوب ثابت کرو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بات کی تھی یہ وہی بات ہے، بس عبارت میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ان کل متشرع یعلم، کہ ہر جو متشرع کیسے کہتے ہیں، دیندار بندہ، شریعت پہ عمل کرنے والا، شریعت پہ عمل کرنے والا بندہ، یعلم، اس سے اس بات کا علم اور یقین ہے کہ انہ ما من فعل من افعال الانسان، کہ انسان کے افعال میں سے کوئی فعل ایسا نہیں ہے، لیکن کون سے افعال، الاختیاری ہے، جو اختیاری ہوں، ٹھیک ہے، جو انسان مجبور ہے، مثلا انسان سونے کے اوپر مجبور ہے، کھانے کے اوپر مجبور ہے، 24 گھنٹے بھوکا تو نہیں رہ سکتا، تو جو بھی انسان کے افعالی افعال ہیں، ان افعال میں سے کوئی فعل ایسا نہیں ہے کہ الا ولہ حکم فی شریعت المقدسہ، کہ مگر کہ اس کا شریعت اسلامی مقدسہ میں اس کا کوئی نہ کوئی حکم ہے۔ حکم کیا مطلب، یعنی حکم تکلیفی آپ لے لیں، من وجوب او حرمت او نحو ما من الاحکام الخمسہ، کوئی نہ کوئی حکم ہے۔ وَيَعْلَمُ أَيْضًا، اسے یہ بھی علم ہے دیندار انسان کو کہ ان تلک الاحکام لیست کلھا معلومہ، کہ یہ جو احکام ہیں نا، لیست کلھا معلومتاً، کہ یہ سارے کے سارے ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں، لکل احد، ہر ایک کو معلوم ہو، اور کیسے معلوم ہو، بالعلم ضروری، علم ضروری کیسے کہتے ہیں، علم بدہی، کہ علم بدہی کے طور پہ سارے احکام معلوم ہو یہ بھی نہیں ہے، ہاں موٹے موٹے احکام معلوم ہیں کہ نماز پڑھنا واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، ڈیٹیل تو ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ بل یحتاج اکثر ہوا، بلکہ اکثر احکام محتاج ہیں لإثبات، ان کو ثابت کرنے کے لیے کس کی طرف محتاج ہیں، الی اعمال النظر و اقامت الدلیل،
کہ آپ کیا نظر یعنی غور و فکر کو استعمال کریں اور دلیل اس کے اوپر قائم کریں. یعنی اے انہا من العلوم نظریہ، یعنی اکثر احکام کس میں سے ہیں؟ علوم بدیہ میں سے نہیں ہیں بلکہ علوم نظریہ میں سے ہیں، کہ ما یحتاج الی فکر، کہ جو فکر کی طرف استدلال کی طرف محتاج ہیں. وعلم الاصول هو العلم الوحید، اور علم اصول وہ واحد علم ہے کہ المدون، جس سے بنایا گیا ہے کہ للاستعانت بھی، کہ اس سے آپ مدد لیں گے کس کے اوپر؟ علی الاستدلال، کہ آپ استدلال کے اوپر مدد لیں گے. استدلال کس بات کے اوپر کرنا ہے؟ علی اثبات الاحکام شرعیہ، احکام شرعیہ کو ثابت کرنے کی خاطر. یعنی نکاح کے مستحب ہونے کو ثابت کرنا ہے تو پیچھے علم اصول آپ کو کہے گا کہ بھئی اس روایت میں جو صیغہ امر ہے اس سے مستحب کیوں ثابت ہو رہا ہے، کون سا قرینہ یہاں پہ موجود ہے. واضح. ففائدتہ اذن، پس علم اصول کا فائدہ کیا ہو گیا؟ الاستعانۃ علی الاستدلال، کہ استدلال کے اوپر آپ مدد لیں گے، للاحکام، احکام کے لیے، من ادلتھا، جو احکام کی ادلہ ہیں. احکام کی ادلہ کیا ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع، عقل. ان سے آپ مدد لیں گے احکام کے اوپر استدلال قائم کرنے کے لیے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین. یہاں پہ درس ہونا ہے آپ کا کوئی؟ ابھی کتنے بجے؟